کبھی خون کی بلیاں، کبھی بچوں کی بلیاں، کبھی نجس، کبھی شرکیہ کلام، کبھی الو کا خون، کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ علامات ہیں، جادو کی علامات ہیں۔ طبیعت خراب رہتی ہے، سر درد رہتا ہے، جسم کھنچا ہوا رہتا ہے، خواب عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں، کبھی خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، کبھی چپکلی دیکھتے ہیں، جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں۔ تعویذات کے ذریعے بندش لگا دی جاتی ہے۔ ایک ہے تعویذات کے ذریعے جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک ہے صرف جنات مسلط کر دیے جاتا ہے، ایک ہے بندش لگا دی جاتی ہے، ایک ہے پتلوں کے اوپر عمل کر کے اس کی صحت کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، بندے کو جادو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، ان کا انجام میں نے سنا اچھا نہیں ہوتا۔ جادو دجالی نظام کا حصہ ہے، یہودیوں کا نظام چل رہا ہے، یہودی اس کے سپورٹ کرتے ہیں۔ جب بھی میں کسی عمل یا کسی بھی بندے کا روحانی علاج کرتا ہوں، اس کے پیچھے مجھے یہودی نظر آتا ہے۔ بہت سے عاملین دیکھتے ہیں جو کالا جادو کرتے تھے، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں کو چیزیں جنات آ کے کیا جادو سے یا پھر اس طریقے کے عملیات سے کسی انسان کی جان بھی لی جا سکتی ہے؟ ممکن ہے۔ اللہ نے شیطان کو طاقتیں دے کر بھیجا ہے، ہر وقت انسان کے ارد گرد گھیرا بنا کے بیٹھی ہیں کہ یہ بندہ غافل ہو، ہم اس کو پکڑے۔ ہر انسان کے ہر انسان 7200 7200 سات سلام امان تو باللہ، اس کی میں نے پراپر چلا کشیاں کی ہوئی ہیں، بزرگوں سے اجازتیں ہیں، میرے پاس چراغ کے عمل ہیں، ہانڈی کے عمل ہیں۔ کوئی میانی صاحب کا قبرستان نہیں چھوڑا، کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا۔ حزب البحر، چہل کاف، مندرا، ڈھنکا، نادے علی، ہر طرح کے عمل، ہر طرح کی چلا کشی کی۔ ایک ایک درخت پر ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود ہے۔ جنات نظر آتے تھے مجھے، چیزیں نظر آتی تھی، میرا تو اٹھتے بیٹھتے جنوں سے واسطہ ہے، حمزات سے واسطہ ہے، میں تو رہتا ہی انہی میں ہوں۔ آنے والا سال 2026 مختلف ستاروں کے لیے کیسا ہوگا؟ ان کے لیے ایک گیم چینج پلان بن جائے گا، لیکن حاسدین سے ضرور بچنا ہے، وہ ان کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں، خاص کر بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے سال 2026 کیسا ہونے والا ہے؟ خطرہ اندر سے ہے، باہر سے نہیں۔ باہر سے ہم بڑا اویئر ہے، سیکیور ہے باہر سے، کافی سیکیور ہے۔ آپ کو آنکھ کان کھلے رکھنا پڑیں گے 24 گھنٹے، اور زخمی دشمن تو جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ نے ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ستارے کیا کہتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے سال میں کس طریقے سے آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، جوپیٹر کی انرجی ہے، وہ جب بھی یہاں بھی رہیں گے ان کا تابناک فیوچر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر ٹریول کرتے ہوئے اکثر دیواروں پر، پلوں پر، ٹرکس کے پیچھے کچھ سٹیٹمنٹس دیکھی ہوں گی کہ محبوب آپ کے قدموں میں، باہر کا ویزا لگوانا ہو تو پھر منٹوں میں، ہفتوں میں لگوائیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو تو وہ آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے، اور اکثر ہم انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں ایسے مختلف جو بابا ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، اب ہم ان کی کریڈیبلٹی پر سوال نہیں کریں گے پہلے، لیکن کیا واقعی میں ایسا پاسبل ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا؟ کیا آپ کا ویزا ہفتوں میں لگ جائے گا؟ آپ کی ریجیکشن نہیں ہوں گی؟ آپ نے کوئی بھی ساس بہو کی لڑائی ختم کروانی ہو، اگر آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہو تو واقعی کیا یہ پاسبل ہے؟ کون سے عملیات اس میں کیے جاتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہمارے پاس آج جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک مشہور و معروف اسپریچول ہیلر بھی ہے۔ کس طریقے سے روحانی علاج کیا جاتا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیا واقعی میں جب ڈاکٹرز فیل ہو جاتے ہیں تو پھر اسپریچول ہیلرز کا رخ کرنا چاہیے؟ ایسٹرولوجر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، اور یقیناً ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہوں گی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑی ایک پازیٹیو اور ایک خوبصورت سی پرسنالٹی، شخصیت موجود ہیں، جن سے آج ہم ان تمام طرح ڈاؤٹس کے بارے میں اور ساتھ ہی جو ہم نے کچھ سوالات کیے ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کا، داؤد جی، داؤد کا جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو جس طریقے سے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا، مختلف ہم سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی دیکھتے ہیں دیواروں پر،
पुलों पर, ट्रक्स के पीछे, महबूब आपके कदमों में, वीज़ा लगवा लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या वाक़ई में आजकल तो महबूब कदमों में मैं कहता हूँ कि मिनटों में, हफ़्तों में, क्या वो महीनों में नहीं आता, तो वो क्या वाक़ई में ऐसी पॉसिबिलिटी है महबूब आपके कदमों में आ सकते हैं? और ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले आपका शुक्रिया और बहुत ही अहम मौज़ू। क्या ये माशरे का अलमिया है या हम हकीकत जानना चाहते हैं? क्या ये दो रुखी पॉलिसी है या हम समझते हैं कि वाक़ईतन ही अल्लाह लम्हों में काम करते हैं? क्या हम सिर्फ़ उन आमलों और पीरों की बात करते हैं या एक उस इंसान की बात करना चाहते हैं जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से है? क्या अल्लाह ये कर सकते हैं या अल्लाह के इख्तियार में कुछ नहीं है? क्या गायब का सिर्फ़ इल्म अल्लाह ही जानते हैं या अल्लाह अपने बंदे को भी अता कर सकते हैं? राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह है, क्या आपका बाप भी राज़िक़ हो सकता है? या जहाँ आप काम करते हैं वो भी आपको रिज़्क प्रोवाइड करता है? ये फ़ैसला हमने करना है या अल्लाह करते हैं? जब मैं आपकी बात को सुनता हूँ, समझता हूँ और मैं इसकी तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल करवाता हूँ, तो मैं कहीं न कहीं तारीख़ के दोराहों पे जाने की कोशिश करता हूँ। मैं कुरान के सहीफ़ों को पढ़ता हूँ, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस वाक़ये को पढ़ता हूँ कि जहाँ पे तमाम जिन्नात मौजूद थे, यहाँ पे हर तरह की मखलूक मौजूद थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मलका बिल्कीस का तख्त हाज़िर किया जाए। तो वहीं पे एक जिन हाज़िर होता है और वो कहता है, "ऐ नबी अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो आपके उठने से पहले-पहले वो तख्त आपके हज़ूर हाज़िर कर दिया जाएगा।" सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, "नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए।" तो आपकी ही महफ़िल में आपका ही एक उम्मत आसिफ़ बिन बरखिया मौजूद होता है। वो कहता है, "ऐ नबी अल्लाह, आप आँख झपकेंगे नहीं कि तख्त महफ़िल में मौजूद होगा तो तख्त मौजूद था।" क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम का रुतबा मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँचा हो गया? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा कर जिसके दर्जात बहुत बुलंद हैं, अंबिया से बढ़ के भी दर्जात हैं। तो क्या उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई? अल्लाह ने उनको उठाया और वो पैदा होंगे ना। तो नबी की उम्मत की ये शान तो अल्लाह ने बढ़ा दी कि ए नबी, अगर आपको पैदा ना करना होता तो इस कायनात को ना मार्ज़ वजूद में लेकर आते। तो अंबिया की ख्वाहिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना, क्या आप समझते हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिन्होंने मैदान करबला में अपने बच्चों के खून को बहा दिया, नज़राना अक़ीदत कर दिया सब कुछ अपने ख़ानदान और अहले अयाल को, क्या उनके खून में या अहले बैत में वो पावर नहीं कि वो एक सेकंड में तकदीर बदल दें? तो इकबाल क्यों कह गया कि निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। क्या इकबाल की इस बात को मैं गलत लूँ? या मैं उस झूठे अमल, उस झूठे पीर और फ़कीर की बात सुनूँ जिसके पीछे फैज़ाने औलिया नहीं, लेकिन दीवार पे लिखा हुआ ये इश्तिहार, क्या इश्तिहार? महबूब कदमों में। क्या दीन हमें महबूब कदमों के लिए अल्लाह लेकर आया था या अल्लाह से काम करवाने का तरीका सिखा के गया? अल्लाह से काम करवाने का तरीका हमारे औलिया की शान थी। सहाबा के बेहतरीन हथियार सहाबा के तस्बीह थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल था कि मैंने रिज़्क को जाए-नमाज़ के नीचे से तलाश किया। जब कभी मुश्किल पेश पड़ती, कुतुब हों, अब्दाल हों, गौस हों, सहाबा हों, अंबिया हों, सब अल्लाह के हज़ूर सरपस्तिदा होते और फिर आसमां पे बादल छाते और अगर बारिश ना बरसती तो सैकड़ों में बारिश आ जाती। ये तो हमारे अंबिया की शान थी, हमारे औलिया की शान थी और ये दीन उसी शान का था जो कि अब सिर्फ़ दीवारों की ज़ीनत बन गया। अब सिर्फ़ इश्तिहारों की ज़ीनत बन गया। क्या हम इन सिर्फ़ इश्तिहारों और कुछ नेगेटिव लोगों को पकड़ के दुआओं से दूर तो नहीं होते जा रहे? अल्लाह से दूर तो नहीं होते जा रहे? क्या हमारी ज़िंदगी में माँगने का तरीका मौजूद है? क्या वाक़ई अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी हो कि आप सिद्क़ दिल से अल्लाह से माँगे और वाक़ई अगर महबूब कदमों में आ गया,
تو آپ اس کے اوپر کیا آرگومنٹ پیش کریں گے؟ کیا اللہ کے لیے ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، تو وہ آپ فرمائے اس گا بات کو مقبول ہو کیوں جائے۔ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب قدموں میں ہے یا نہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی شان ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدل نہیں سکتے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں، عقل نہیں مانتی۔ عقل دلائل کی قائل ہے، عشق دلائل کا قائل نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو ایسے عوامل کرتے ہیں، کیا یہ دینی طریقے سے کرتے ہیں یا پھر یہ عوامل جو ہے کسی اور طریقے سے کرتے ہیں؟ ہمارے دین کا حصہ تھا اللہ سے کام کروانا، ایک بہت بڑا شعبہ ہے، ایک بہت بڑا شعبہ ہے دعاؤں سے اپنے حالات کو بدلنا، ایک بہت بڑا شعبہ ہے کہ شیطان سے لڑنا بذریعہ اعمال۔ یہ وہ شعبہ نہیں ہے، یہ اس شعبے کے لیے نہیں تھا دین کہ آپ دیواروں پہ اشتہار لکھ کے اور مخصوص عاملوں کے پاس جا کے اس دین کے بارے میں کچھ ایسی بات کر دیں۔ جنگ بدر کو یاد کر لیجئے، مسلمان چند مٹھی تھے، 313۔ 313 تھے، 1000 کی تعداد، ہتھیار نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دعا کا سکھایا تھا۔ ساری رات کھڑے رہے کہ یا اللہ پاک آج 313 مٹھی بھر صحابہ کو اگر کامیابی نہ ملی تو پوری دنیا میں تیرے دین کا نام روشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلام تلوار کی بنیاد پہ کیا پھیلا؟ اس کے پیچھے کیا نبی کی دعا نہیں تھی؟ بے شک تھی۔ تو یہ جو مذہب ہے ہمارا، یہ تو دعاؤں والا ہے، یہ تو خیر والا ہے، یہ تو اللہ سے کام کروانے کے طریقے والا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اگر یہ لکھ کے لگا دیا ہے، خدا را اس بات کو سوچے، کیا پتا کسی ولی کامل کی دعا سے تقدیر بدل جائے۔ ہم نے 1965 کی جنگ بھی دیکھی تھی، لوگ اب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بم نیچے گرتے تھے اور داتا صاحب جاتے تھے، بم کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ معجزے اسی امت میں سے تو ہیں، کیا معجزوں کی آپ انکاری ہیں؟ معجزے نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ تو اگر انہی میں سے کوئی ولی کامل نکل آیا، کوئی کلندر، کوئی درویش نکل آیا اور واقعتاً ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی ہو، تو اس کے بارے میں نہ میں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ کیا پتا کوئی صحیح خالص وہ بندہ نکل آئے جو کہ جس کے اوپر فیضان نظر تھا، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آداب فرزندی۔ یہ آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے کہ یہ عوامل کرنے والا ایک درست عالم ہے؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مسکانسیپشن بڑی پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے بلیفز اور ہمارے عقائد ڈگمگا رہے ہیں، دیٹس دی ریزن ہم ایسے لوگوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو انہی میں پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، علماء ہو سکتے ہیں جو روحانی طریقے سے علاج کرتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضائل سے اور آیات سے اور قرآن پاک سے، احادیث سے علاج کرتے ہیں۔ تو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے ان دونوں میں؟ ڈھونڈنے والوں کو ہم شانے کئی دیتے ہیں۔ مجھے بھی 15 سے 20 سال کا عرصہ لگا، میں بھی روحانیت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے رب ہے کہ نہیں ہے، جنات ہیں یا نہیں ہیں، پریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ غیبی نظام موجود ہے کہ نہیں موجود، بچپن سے شوق، محبت، کچھ اللہ سے محبت کا شوق اور غیبی نظام کو دیکھنے کا شوق، میں بھی پڑ گیا اسی چکر میں، اسی سوال کے چکر میں کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے ہے یا نہیں ہے۔ کیا کروں؟ تلاش، وظائف سے تلاش کرنے کی کوشش کی، ہر وہ وظیفہ کیا جو کتابوں میں لکھا تھا، ہر وہ وظیفہ کیا جو یوٹیوب کی زینت بنا ہوا تھا، ہر وہ وظیفہ کیا جو ٹک ٹاک پہ یا ہر اس جگہ یا ہر اس بندے نے جو کہا جس کو جو سمجھ تھی، کیونکہ بچپن سے شوق تھا، 15 سال کی عمر سے ہی جن ہے یا نہیں ہے، پھر ملے آپ یا صرف کتابوں میں ہی لکھا ہے۔ اب بھی کئی لوگ ہیں جو جنات کا یقین نہیں کرتے، نہیں مانتے، کوئی نہیں مانتے ہوں گے، آپ مانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ کئی لوگ یہ جنات کا یقین رکھتے ہیں، کئی نہیں رکھتے نا۔ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بات کہیں گے نا کہ آپ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کہیں گے اگر جنات پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر قرآن پہ بھی نہیں رکھتے۔ قرآن میں سورہ جن کا ذکر ہے، پوری ایک صورت، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت نازل ہوئی ہے۔ تو
دیکھا نہیں ہے جو چیز دیکھی نہیں یقین کیسا؟ یہ ایک دماغ میں بات تو چلتی ہے، جو چیز دیکھی نہیں ہے اس کا یقین کیسا؟ اللہ دیکھا ہے، یقین کیسا؟ لا الہ الا اللہ پہ یقین کس نے بتایا؟ کسی انسان نے بتایا تھا؟ کون سا انسان؟ نبی تھے، حضور صلی اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ بے شک۔ تو رب کو تو نہیں دیکھا، کتنا بڑا فیصلہ کر لیا آپ نے۔ آپ نے دیکھے ہیں سر جنات؟ تو وہی شوق جو کہ جنات کو دیکھنے کا تھا، 15 سے 20 سال کی شدید جدوجہد، محنت، لیکن جن نہیں نظر آیا۔ لیکن وہ اورا کریٹ ہوا جس نے کاموں میں رکاوٹ ڈالی، طبیعت خراب ہوئی، اور اس کو میں عملیات کی لائن میں رجت کہتا ہوں۔ رجت بغیر استاد، بغیر کسی ولی کامل کے وظیفہ اور پڑھائی کرنا رجت کہلاتا ہے۔ جو آج آپ کے اکثر یوٹیوب چینلز پہ لوگ وظیفے اور پڑھائیاں اور عملیات کر رہے ہیں نا بغیر اجازت کے، ان کا بیڑا گھر ہوا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی 15 سال بیڑا گھر کروایا، خود ہی وظیفے، خود ہی چلے۔ میں کہتا تھا ایک میں اور ایک میرا اللہ، بندہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، اس کا نقصان سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے؟ وہی تو فیکٹ، رجت کے کیا نقصان ہے وہ تو میں آپ کو اس طرف لے کر ہی جاؤں گا، ہم۔ مگر میرا کنسیپٹ تھا ان 15 دنوں میں ایک میں اور ایک میرا اللہ۔ میں کسی کا تصور کیوں کروں؟ میں کسی انسان سے کیوں پوچھوں کہ اللہ کے پاس جانے کا راستہ کیا ہے؟ میں کیوں کہوں کہ میرا کام ہے اور میں اللہ سے کروا سکتا ہوں؟ تو میرا تو یہ کنسیپٹ تھا کہ میں اور میرا اللہ۔ بابا کہاں سے آ گیا؟ بندہ کہاں سے آ گیا؟ ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ بالکل۔ آپ کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے۔ 15 سال کے بعد یہ کنسیپٹ ٹوٹا۔ کیسے ٹوٹا؟ اگر سارے کام میں نے ڈائریکٹلی اللہ سے کروانے ہیں تو انبیاء کی محنت کہاں جائے گی؟ 1,24,000 انبیاء کرام جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، صحابہ کرام، تبا تابعین، اولیاء کرام، وہ کہاں جائے گی؟ پھر تم سب کو آپ چھوڑ دو گے درمیان میں سے، آپ اور آپ کا اللہ۔ آپ کی ماں کہاں جائے گی؟ باپ کہاں جائے گا؟ ماں کی دعا کو کہاں کھڑا کریں گے؟ باپ کی دعا کو کہاں رکھیں گے؟ شفاعت کو کہاں کھڑی رکھیں گے؟ ان شارٹ آپ یہ وسیلہ کہاں رکھیں گے؟ تو وسیلے کی ضرورت پڑی۔ 15 سال کی محنت اس بات کے اوپر آئی کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں پا سکتے، آپ کو کسی نہ کسی بندے کا وسیلہ دینا پڑے گا۔ پھر ایک بندہ ملا، رجت ہوئی تو کوئی کام نہیں ہوا، رجت ہوئی تو حالات خراب ہوئے، رجت ہوئی تو کاموں میں رکاوٹ آئی، رجت ہوئی تو ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی، کسی چیز میں کامیابی نہیں ملی، نہ جن دیکھنے کو ملے، نہ پریاں دیکھنے کو ملی، نہ کوئی سٹڈی میں کامیابی، کچھ بھی تو نہیں ملا۔ پھر ایک بندہ ملا، اب کندھوں میں وزن رہتا، سر درد کرتا رہتا، جسم درد، تو ایسا نیگیٹو ہو رہا، جنات نظر آتے تھے مجھے، ہم۔ چیزیں نظر آتی تھی، لیکن ان سے میں جان نہیں چھڑا سکتا تھا، ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ 15 سال میں کوئی میانی صاحب کا قبرستان نہیں چھوڑا، کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا تو میں جاتا تھا، داتا صاحب ساتھ ساتھ جمعراتیں لگاتار جاتا تھا، کوئی عمل نہیں چھوڑا، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، حزب البحر، چہل کاف، مندرا، ڈنکا، نادے علی، ہر طرح کے عمل، ہر طرح کی چلا کشی کی، کام نہیں ہوا۔ اب کیا کریں؟ ایک بندہ ملا، درویش، قلندر، فقیر، ایک کاغذ پہ نقش بنا کے دیا، اس نے کہا نہا لو۔ جب اس سے نہایا تو طبیعت ٹھیک ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہوگی، ہر طرح کی طبیعت ٹھیک ہوگی، نہ نیگیٹیوٹی، نہ ٹینشن، نہ سر درد۔ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے جو سالہ سال کی 15 سے 20 سال کی محنت کی، ایک تعویذ سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں تھا میرے لیے یہ بات سمجھنا، سوچنا۔ پھر اس نے کچھ وہ باتیں بتائیں جو میں جانتا تھا، میں نے پھر اس بندے کو نہیں چھوڑا۔ پھر جب اس نے صحیح سمت رہنمائی کی، بتایا کہ کس طرح آپ اللہ سے کام کروا سکتے ہو، وہ طریقہ بتایا اللہ سے کام کروانے کا، تو میرے لیے مشکل نہیں ہوا جنات کو دیکھنا، مشکل نہیں ہوا جنات سے باتیں کرنا، مشکل نہیں ہوا اس غیبی نظام کو سمجھنا، مشکل نہیں ہوا کہ اللہ کے یہ جو غیبی لشکر ہیں یہ ہر وقت ہر جگہ موجود رہتے ہیں، آپ کی حفاظت میں بھی اور آپ کے کاموں میں بھی۔ تو صحیح سمت پر جانا تب ہی ممکن ہوا جب آپ کی زندگی میں ایک بندہ آیا۔ جو کنسیپٹ میرا 15 سے 20 سال بنا کہ میں اور میرا اللہ اور وظیفہ،
وہ سارا ٹوٹ گیا. نہیں میں اہم نہیں, میرا وظیفہ اہم نہیں, میری پڑھائی اہم نہیں, ایک بندہ اہم ہے جس کی رب سنتا ہے. پھر میں اس کو سمجھا, سوچا کیسے سنتا ہے, تو پھر میں سورہ فاتحہ کے ترجمے کی طرف گیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ پاک ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اگر انعام یافتہ لوگ آپ کی ہی زندگی میں, آپ کے ہی معاشرے میں موجود ہوں, اور اگر مجھے 15 سال کی محنت کے بعد وہ انعام یافتہ لوگ مل جائیں, اگر آپ کو نہیں ملے تو کیا آپ کی سچی طلب ہے اس کو ڈھونڈنے کی, تو شاید آپ کو بھی مل جائے. تو انعام یافتہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا, اہل بیت کی بات کروں, صحابہ کی بات کروں, اولیاء اللہ کی بات کروں, ان لوگوں کی بات کروں جن کی اڑنا بچھوڑنا اسلام تھا, قرآن تھا, تو اگر اللہ ان کی بات سنتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے گمان کو بھی قبول کرتا ہے, اللہ والوں کے گمان سے بھی ڈرو, حضرت امام زین العابدین کا قول ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ ان کے گمان تک کو سمجھتا ہے, سنتا ہے, تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ دیوار پہ لکھا ہے کہ محبوب قدموں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ویزا ایک رات میں لگائیں. تو میرے کنسیپٹ یہاں نہیں جاتے, میرے کنسیپٹ ادھر جاتے ہیں کہ جن کے اوپر رب راضی ہو گیا اس کے اوپر سب راضی ہو گیا, سب نظام راضی ہو. آپ نظام کی بات کرو, آپ قرآن کی بات کرو, آپ اولیاء اللہ کی بات کرو, آپ اس چیز کی بات کیوں نہیں کرتے کہ جس سے آپ کا کام ہوتا ہے, آپ کا کام اللہ سے ہوتا ہے. تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ 4 دھیان چلتے ہیں وظیفے کے لیے, 4 دھیان جو کہ میرے مائنڈ میں آج تک نہیں آئے کہ 4 دھیان کیسے چل سکتے ہیں. پہلا دھیان, جب آپ اللہ سے کام کروانا چاہتے ہو, اللہ سے اپنے کاموں کی طلب میں جاتے ہو, تو آپ کو 100% اللہ پہ بھروسہ اور یقین کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں, کوئی کام نہیں کرتا, تمام قوتوں کا مالک اللہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اسی کے ہاتھ سب کچھ ہے, وہی کام کرتا ہے. یہ 100% بھروسہ چاہیے ہی چاہیے, 99.9% بھی نہیں. اگر 0.1% بھی یہ نہ ہوا تو آپ کا کام نہیں. 0.1% بھی اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر شرک ہوا تو آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. 1%, 0.1 کہاں سے آ گیا ہے؟ اگر اللہ پہ یقین کرنا ہے تو 100% کرنا ہے, 99.9% بھی نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ, ایک قطرہ, ایک سمندر, اگر دودھ کا بھی ہو نا, ایک قطرہ پیشاب کا ہو, تو وہ سارا جو ہے نا ناپاک ہو جاتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو. تو 0.1 بھی آپ کے لا الہ الا اللہ کو خراب کر دے گا. تو پتہ چلا لا الہ الا اللہ کیا ہے, 100% اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین. اچھا سر, پھر دوسرا دھیان, آپ کی زندگی میں کیا کوئی بتانے والا ہے, رہبر ہے, مالک ہے, آپ کا کوئی ولی ہے, پیر ہے, فقیر ہے, استاد ہے. آپ نے کیمرے کا نالج حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کی کتاب چاہیے. آپ نے اگر گاڑی لینی ہے تو گاڑی کی کتاب چاہیے. تو اگر رہبر ہی نہیں ہے, بتانے والا ہی نہیں ہے, رہنمائی کرنے والا ہی نہیں ہے, تو مدد اور نصرت تو اللہ والوں پہ اترتی ہے. فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. تو یہ فضائے بدر کس نے پیدا کی؟ صحابہ کے اندر عشق اور جنون کس نے پیدا کیا؟ یہ عشق و محبت کی قربانی کس نے دی؟ نبی کے خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے صحابہ اٹھا کے پی لیتے تھے. وضو کے قطرے نیچے گرنے سے پہلے صحابہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے اٹھانے کے لیے. نبی کا بال گر جائے تو وہ بال جو کہ 2 بچوں کی وراثت میں ہے, تو ایک نے کہا کہ مجھے جائیداد نہیں چاہیے, مجھے وہ بال چاہیے جو وراثت میں آیا. تو جس نے بال لیا اس کے لیے دنیا اور آخرت مل گئی, تو جس کو جائیداد ملی اس کو کیا ملا؟ تو یہ عشق اور محبت کی دنیا ہے, لاجک کی دنیا نہیں ہے. لاجک سب سے پہلے شیطان نے پیش کی تھے کہ میں افضل آگ سے بنا, کہ جو انسان ہے مٹی سے بنا ہوا ہے, آگ اوپر جاتی ہے, مٹی پھینکو نیچے آ جاتی ہے, تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ تو عشق اور محبت والے جنہوں نے بات مانی, سجدہ کیا. اب 2 نظام,
ایک وہ جنہوں نے لاجک پیش کی، ایک وہ جنہوں نے بات مانی. جنہوں نے لاجک پیش کی، جس کا کوئی استاد نہیں اس کا پیر شیطان استاد، جس کا کوئی استاد نہیں اس کا شیطان استاد، اور جس کا استاد ہے اس کے پیچھے بات ماننا. تو آپ کا مرشد، آپ کا ولی، آپ کا بڑا، آپ کو کوئی جو بات کہتا ہے نا، اس بات کے کہنے پہ اللہ کا نظام پہرا دیتا ہے. تو دوسرا دیہانت بتانے والے کا، جو کہتا ہے کہ یہ وظیفہ کرو، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کی مدد اور نصرت اترے گی. نبی موجود تھے، صحابہ موجود تھے، بارش نہیں آ رہی تو صحابہ ڈائریکٹ بھی تو مانگ سکتے تھے، دوڑے دوڑے نبی کے پاس کیوں جاتے تھے؟ یا صحابہ کی شان کم ہو گئی؟ نبی کی شان تو اللہ نے بڑھانی تھی نا. اے نبی، ہم نے آپ کی شان کو بڑھایا. تو ایک بندہ ہوتا ہے جس کے اوپر مدد اور نصرت اترتی ہے. آپ کی زندگی میں ایک بندہ ہونا چاہیے جس کے اوپر مدد اور نصرت اترے. اللہ کا دھیان اور بندے پہ بھروسہ. جو بندہ آپ کی زندگی میں ہے اسی کے بارے میں بدگمانی کیوں بھائی؟ مدد اس پہ اترتی ہے کیونکہ اس کا ذکر تو ہو گیا نا. ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ نہیں ملتے، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. اگر اتنی آسانی سے ملنے لگ جائے نا تو پھر ہر بندہ اپنے کام کروانے بیٹھ. دو دھیان اور رہ گئے، تیسرا اور چوتھا. تیسرا اب بتانے والا بتائے گا پڑھنا کیا ہے. آپ نے اپنے کاموں کے لیے آیت کریمہ پڑھنا ہے، یا مسئلہ ہے آپ کو صحت کا، بتایا جا رہا ہے کہ آپ آیت کریمہ پڑھو. بھائی آیت کریمہ تو دنیاوی کاموں کے لیے ہے. صحت کے لیے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی، سورہ یاسین پڑھنی پڑے گی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی پڑے گی. یہ کون بتائے گا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے. جب آپ ظاہری بیمار ہوتے ہیں نا تو آپ پتہ ایک کام کرتے ہیں، آپ اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے وہ نسخہ لکھ کے دو جو بالکل ٹھیک ہو. اور وہ نسخہ میرے لیے اچھا، اس پہ فیس بھی دیتے ہیں 5 سے 10 ہزار روپیہ، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ویسے تو گلی محلے میں وہ بھی ڈاکٹر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی 50 روپے کی پوڑی لو اور معدے کی بیماریاں ٹھیک اور جگر بھی ٹھیک اور سب کچھ ٹھیک. وہ بھی 50 روپے والے بھی موجود ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیوار کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ محبوب قدموں میں، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کام ایک رات میں کروائیں، تو وہ بھی 50 روپے والی پرچی والا ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. لیکن وہ اسپیشل ڈاکٹر جو ہے جس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے اس کو تو آپ کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا کہ کون سے ہاسپٹل میں کون سا ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ شفا. کہ شفا بندہ دیتا ہے یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے بے شک. تو یہ شفا تو اللہ نے اپنے بندے کے ہاتھ میں رکھ دی. وسیلہ بن گیا. تو کہیں شرک تو نہیں کر رہے؟ نہیں. کیوں؟ شفا تو آپ اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں شفا ہے. فار ایگزامپل میں اگر باہر جاؤں گا، میں آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کہوں گا یا اللہ مجھے رزق دے دے، مجھے ایسے رزق تھوڑی ملے گا. میں اس کے لیے محنت کروں گا تو کسی نہ کسی وسیلے کے تھرو مجھے ملے گا. اگر میں اللہ کو کہوں یا اللہ مجھے گھر دے دے، مطلب ایسے اوپر سے گھر تھوڑی اتر آنا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو گھر دیتے ہیں، ادھر آپ کو کھانا بنا کر دیتے ہیں. تو یہ وسیلوں کے تھرو، یہ میری ایک رائے ہے، چھوٹی سی ناقص رائے ہے مجھے جہاں تک سمجھ میں آتی ہے. کیا اللہ مسبب الاسباب ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے دیکھیں، میں بھی تو کچھ سوال کر سکتا ہوں. جی کیا اللہ بغیر اسباب کے دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، عطا فرما سکتے اگر آپ نے یہ دعا کی اور اگر اللہ نے آپ کو دے دیا تو آپ کو لینے میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر دے. اگر حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شادی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو سکتے ہیں، قرآن سے فیصلہ ہے نا. اور اگر آپ نے یہ دعا مانگی اور اگر اللہ نے آپ کو دعا مانگ کے دے دیا، اور جن کو بن مانگے ملتا ہے، یہ جو کنسیپٹ ہے نا محنت سے لینا، کسی حد تک چلتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں نہ ہی آپ کے آنسو چلتے ہیں نہ آپ کی محنت چلتی ہے. محنت ایک چھوٹے درجے کی چیز ہے. لیکن اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرے. بالکل میں مانتا ہوں، 100% مانتا ہوں. اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک آدمی گیا، انہوں نے کہا جی میں تقدیر پہ کتنا یقین رکھوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا لی. انہوں نے کہا دوسری اٹھاؤ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں میں اٹھا سکتا. بھائی اتنا ہی اختیار ہے. لیکن اگر اللہ بن مانگے آپ کو دے دے، غائب کا علم اللہ اگر اپنے بندوں کو عطا کر دے، اور رزق
عطا کر دیں، بغیر محنت کے دے دیں. تو اگر آپ یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ پاک مجھے بغیر محنت کے عطا کر، اور اگر اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ محنت کا کنسیپٹ کہاں جائے گا. کیونکہ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ اس بات کو مانتے بے ہیں؟ شک اللہ تعالیٰ نہیں، آپ یہ بات مانتے ہیں. قادر ہے. آپ نے وہ آیت تو کوٹ کر دی، میں نے اس کی تصدیق بھی کر لی، تسلیم بھی کر لیا. تو اللہ ہر چیز پر اگر قادر ہیں، تو کیا اللہ آپ کی محنت کو جو ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ کو دیں گے، یا بن محنت کے بھی دے سکتے ہیں؟ بن محنت کے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں نا. قادر ہے. بے تو یہ جو کنسیپٹ ہم نے بنائے ہوئے نا کہ ہمیں صرف محنت سے ملے گا، ہمیں صرف صلاحیتوں سے ملے گا، ہمیں صرف قابلیت سے ملے گا، تو مزدور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محنت کم کرتا ہے. زیادہ کرتا ہے، بالکل زیادہ کرتا ہے. اچھا ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا پھر کوئی ایسا فن یا پھر گڑ بتائیں کہ جو لوگ کریں اور ان کو اس طریقے سے پھر یہ چیزیں اتنی اٹریکٹ نہ کریں، یا پھر یہ جو عوامل کرتے ہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کون سا ایسا وظیفہ آج آپ ہمیں دیں گے، یا پھر کون سی ایسی قرآنی آیت کے جس سے آپ کی مشکلیں پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست سسٹم آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. جب آپ کسی سے بے انصافی کرتے ہیں نا، اندر سے ایک آواز ہوتی ہے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کہیں نہ کہیں غلط ہیں. ایک دنیا وہ جو آپ کو باہر نظر آتی ہے، ایک دنیا وہ جو آپ کو اندر نظر آتی ہے. اندر کی دنیا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے آپ کا، کس کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کس کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے. سارے مسئلے دل میں اندر کی دنیا میں ڈال کے اس رب کے پاس جا رہے ہیں جو سب جانتا ہے، جو سمیع العلیم ہے، جو بصیر ہے، جو مالک ہے، ارض و آسمان کا مالک. اس کو نہیں پتا. ماں سے نافرمانی، باپ سے نافرمانی، لوگوں کا حق مارنے کے بعد اللہ سے کام کروانے چلے ہو. استغفار کی کثرت کر کے آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ جب آپ اللہ کے در پہ جاؤ گے اور کہو گے یا اللہ آج کے بعد میں کبھی کسی سے زیادتی نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے آپ سے کام کروانے آیا ہوں، میں آپ سے آج بڑے کام کروانے آیا ہوں. مجھے پتا ہے جب تک میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا، آپ کیسے میری دعا سنو گے، کیسے میری بات سنو گے. آپ اپنے اندر کی دنیا میں آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، اور آپ اس قادر مطلق کے پاس جا رہے ہیں جس نے آپ کے سارے کام کرنے ہیں. تو استغفار کی کثرت، ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، بغض، حسد اور کینہ سے بچنا، اور یہ جو شیطانی چیزیں ہیں ان سے دور رہنا. تو یقین جانو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ بن مانگے عطا کرتے ہیں. اللہ وہ کچھ عطا کرتے ہیں بن مانگے. اپنے نبی کے پاس بلاتے ہیں، بن مانگے حج کرواتے ہیں، بن مانگے عمرے کرواتے ہیں. اب میں تو حیران ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مریں گے تو اللہ کا دیدار پائیں گے. یہ کنسیپٹ ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، ہر بندے کا کنسیپٹ ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو ظاہری آنکھ اور دنیا میں ہی اپنا دیدار کرا دیا ہے، کئی لوگ ایسے بھی تو ہوں گے، پھر کیا کریں گے؟ اللہ کو بہت محدود پایا ہے ہم نے. جتنی ہماری سوچ اتنا ہی ہمارا رب بنا ہوا ہے. بڑا وسیع علم ہے، بڑی وسیع کائنات ہے. ایسا سر آپ کے پاس بھی لوگ ایسے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اندر کا سسٹم آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پہلے استغفار کریں، تو ایسے لوگ تو آتے ہوں گے جن کا آپ روحانی علاج کرتے ہوں گے. تو یہ روحانی علاج ایکچولی ہے کیا، کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور یہ عام علاج سے کیسے مختلف ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، یہ سارا کچھ اللہ سے کام کروانے کا طریقہ ہے. یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ فن ہے. آپ نے کسی بڑے پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے. کیسے جائیں گے؟ ڈائریکٹ کیسے جائیں گے؟ وہ طریقہ بتائے گا کہ کپڑے کون سے پہننے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے جانا ہے. جب آپ جاؤ گے تو ریفرنس کیا ہے. تو یہ فن ہے، یہ طریقہ ہے، یہ علم ہے. اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اہل علم کے پاس ہے، اولیاء کے پاس ہے، اہل نظر کے پاس ہے. وہ دعا کرتے ہیں کام ہوتے ہیں، عمال کرتے ہیں تو کام ہوتے ہیں. وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی اس طریقے سے اللہ سے مانگو. ہر بندے کو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے.
یہ سیکھنا چاہیے. پہلے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے. اب ہم صرف موبائل دیتے ہیں کہ گانے سنو، روتا ہوا بچہ گانے سن کے ٹک ٹاک دیکھ کے کارٹون دیکھ کے گزارا کرتا. پہلے وہی مائیں تھیں جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، اور جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ حافظ قرآن ہی نکلتا تھا. وہ بھی تو ہمارے اکابر تھے. تو یہ ایک فن ہے، طریقہ ہے اللہ سے کام کرانے کا. آپ بھی کروا سکتے ہیں، میں بھی کروا سکتا ہوں، یہ بندہ بھی کروا سکتا ہے جو سن رہا ہے کہ اس نے اللہ سے کام کیسے کروانے ہیں. رہنمائی کون دے گا؟ بندہ کہاں سے ملے گا؟ جاگ بنا دودھ کڑدا نہیں، مرشد کہاں سے ملے گا؟ فیض کہاں سے ملے گا؟ سر رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہیں لبیا، سجدے کر کر ہارے. رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں مل سی جڑا نفس اپنے نو مارے. واہ. تو نفس میں، آپ اپنی میں مار لو گے؟ میں اپنی میں ماروں گا ایک لفظ ہے، میں تو پھر آ گئی. تو میں تو مارتا ہی اگلا ہے، میں تو مارتا ہی آپ کا بابا ہے، میں تو مارتا ہی آپ کا پیر ہے. وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کون سی خواہش پنپ رہی ہے، وہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کون سے جذبات چل رہے ہیں، اس کو کیسے روکنا ہے، اس کو کیسے قابو رکھنا ہے. تو زندگی میں وہ بندہ ہی نہیں ہے، درویش ہی نہیں ہے، وہ فیضان ہی نہیں ہے، وہ نظر ہی نہیں ہے، وہ کرامات ہی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، سچی طلب بھی نہیں ہے. تو رب سے کام کرانے کا طریقہ ڈھونڈنے چلے. تو پھر ڈھونڈو وظیفے کرو، اور جب کوئی کام ہو جائے پھر بتا ضرور دینا کہ یہ وظیفہ کیا تھا تو میرا کام ہو گیا. کیوں کہ چار دھیان تو نہیں ہے نا، اللہ پہ بھروسہ، بندہ، پڑھائی اور کام کی طرف دھیان. اب بتانے والے بتائے گا کہ اس وقت دھیان آپ نے اللہ کے نبی کی طرف کرنا ہے یا اللہ کی طرف کرنا ہے یا وظیفے کی طرف کرنا ہے یا مخلوق کی طرف کرنا ہے یا جس کام کے لیے پڑھ رہے ہو اس کی طرف کرنا ہے. تو رہنما، راہبر 100 اندھوں کو بچا لے گا. 100 اندھے، ایک راہبر. آپ کو پتا ہے راہبر کیا ہے، رہنما کون ہے؟ آپ اندھے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، تو نظر والا آپ کو نکال ہی دے گا. تو نظر والے کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. اچھا، کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے مقاصد کے لیے ناجائز طریقوں کا رخ کرتے ہیں اور جادو ٹونا بندش کروا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جادو میں اور بندش میں اس میں ایکچولی فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جادو حرام ہے. قرآن پاک میں یہ ذکر موجود ہے کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لیکن ہر وہ بندہ جو کہ شرکیہ کلام پڑھے گا، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے اسلام سے ہو، چاہے یہود و نصارہ سے ہو، چاہے ہندو ہو یا سکھ ہو، شیطان دوڑتا چلا آتا ہے اس کے کام کرنے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخر جادوگروں کا جادو کیوں چلتا ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ اس کو جنت سے روکنا، جہنم میں پھینکنا. تو آپ بھی کچھ کر کے دیکھ لو، کسی کے لیے حسد کرو، کسی کے لیے شرکیہ بد دعا کرو. بد دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں نا، دعائیں محنت رنگ لاتی نظر بھی بہت جلدی لگتی لگتی ہے نا. بالکل. شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پہ نظر بھی لگاؤ، بغض بھی کرو، حسد بھی کرو، کینہ بھی کرو. تو دوڑا چلا آتا ہے. کوئی بھی بندہ کسی کے بارے میں عمل کرتا ہی ہے. تو اس لیے جادوگروں کی بھرمار ہوتی ہے. گلی محلے کے جادوگر کچھ بھی کام کر لیں، شیطان دوڑا آتا ہے. اس کو پتہ اس کا کام کروں گا، اللہ کو بتاؤں گا، یا اللہ تو نے اس کے لیے کائنات بنائی تھی نا، تو یہی کہتا تھا نا کہ یہ تیرا نام لے گا نا. آج یہی اپنے بھائی کے بھائی حبیل اور قبیل کو دیکھ لیں، عورت کے چکر میں، پیسے کے چکر میں اپنے ہی بھائی کے اوپر جادو کروا رہا ہے، حسد کروا رہا ہے. اچھا، آپ کے نزدیک کون سے سب سے زیادہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا چیز زیادہ پائی جاتی ہے، جادو، بندش یا پھر جنات کا اثر؟ بہت زیادہ ہے. قرب قیامت ہے، جادو دجالی نظام کا حصہ ہے، یہودیوں کا نظام چل رہا ہے، یہودی اس کے سپورٹ کرتے ہیں. جب بھی میں کسی عمل یا کسی بھی بندے کا روحانی علاج کرتا ہوں، اس کے پیچھے مجھے یہودی نظر آتا ہے. یہودیوں کا مذہب ہے جادو، ہر طرح کا جادو.
میاں بیوی کے درمیان جدائی، اچھا پتہ کیسے لگتا ہے کہ یہ جادو ہوا ہے اگلے بندے پر، شخص پر، یا پھر علامات ہیں، علامات ہیں، جادو کی علامات ہیں۔ طبیعت خراب رہتی ہے، سر درد رہتا ہے، جسم کھنچا ہوا رہتا ہے، خواب عجیب و غریب قسم کے آتے ہیں، کبھی خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، کبھی چھپکلی دیکھتے ہیں، جسم کے اوپر کٹ لگتے ہیں۔ آج ہی میرے پاس ایک کیس آیا، ایک بچی کے جسم کے اوپر کٹ لگے ہوئے تھے، پورے جسم کے اوپر بلیڈ تھے۔ ابھی میں آپ کو اسی ہی پروگرام میں جو ہے وہ بلکہ بعد میں دکھاؤں گا، فوٹیج لگا دیجیے گا۔ میرے پاس ایسے بیسیوں کیس آتے ہیں جن کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ ویسے جنات کی حاضری الگ چیز ہے اور جادو الگ چیز ہے۔ ج- اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک ہے تعویذات، تعویذات کے ذریعے بندش لگا دی جاتی ہے۔ ایک ہے تعویذات کے ذریعے جنات مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ہے صرف جنات مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہے بندش لگا دی جاتی ہے۔ ایک ہے پتلوں کے اوپر عمل کر کے اس کی صحت کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، بندے کو جادو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اچھا جادو کا ذریعہ، یہ میں اگلا پوچھنے لگا تھا کہ کیا جادو سے یا پھر اس طریقے کے عملیات سے کسی انسان کی جان بھی لی جا سکتی ہے؟ ممکن ہے، اللہ نے شیطان کو طاقتیں دے کر بھیجا ہے، دنیا دارالعمل ہے، ممکن ہے۔ حساب تو بعد میں ہوگا نا، دنیا دارالعمل ہے، جیسا کرو گے ویسا، جو بیو گے وہ تو کاٹو گے۔ اچھا جو یہ عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، ان کا انجام میں نے سنا ہے اچھا نہیں ہوتا، ان سے سانس نہیں نکلتی، یہ کیا وہ کانسیپٹ ہے؟ کیا میں نے ایسے بہت سے عاملین دیکھے ہیں جو کالا جادو کرتے تھے، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی قبروں کو چیزیں جنات آ کے اکھیڑ دیتی ہیں، مٹی تک کھیڑ دیتی ہیں۔ جنہوں نے ایسے شرکیہ کلام اور پڑھائیاں کر کے ان سے کام لیے ہوتے ہیں، ان کی قبروں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں، یار آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر لیا، وہ زندگی جو کہ ختم نہیں ہونے والی، اس کا سودا کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کا سودا کر لیا، چند روزہ زندگی کے لیے تو کر لیتے ہیں۔ شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، کبھی خون کی بلیاں، کبھی بچوں کی بلیاں، کبھی نجس، کبھی شرکیہ کلام، کبھی الو کا خون، کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اچھا یہ جب جنات آتے ہیں تو مردوں پر اور عورتوں پر کیفیات اس کی مختلف ہوتی ہیں؟ مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی، زیادہ یہ عورتوں اور بچوں پر آتے ہیں۔ عورتوں پر اس لیے کہ اکثر عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے اٹیک کرنے کا۔ مردوں کے اندر ذرا کوفتے مدافعت زیادہ ہوتی ہے، لیکن میرے پاس ایسے بھی مرد بھی آتے ہیں جن کے اوپر جنات کی حاضری ہوتی ہے۔ تو کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس میں جن حاضر ہو رہے ہیں یا تو وہ میں کلام الہی پڑھتا ہوں، کلام الہی کے پیچھے مختلف میں نے عملیات کیے ہوئے ہیں، وظائف کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ مزمل کا میں عمل ہوں، سورہ یاسین کا عمل ہوں، حزب البحر کا عمل ہوں، چہل کاف کا عمل ہوں، آیت الکرسی کا عمل ہوں، سات سلام امنت باللہ، اس کی میں نے پراپر چلا کشیاں کی ہوئی ہیں، بزرگوں سے اجازتیں ہیں، میرے پاس چراغ کے عمل ہیں، ہانڈی کے عمل ہیں۔ تو یہ جنات آتے کیوں ہیں انسان میں؟ کیا یہ کسی کی جانب سے بھیجے جاتے ہیں یا پھر خود ہی؟ دونوں طرح کا طریقہ ہے، یا تو خود سے بھی آ جاتے ہیں۔ جنات انسان کی پیدائش سے 10,000 سال پہلے اسی دنیا پر موجود تھے، ایک ایک درخت پر ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود ہے، ہر جگہ جنات کو ایکسیس ہے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، کثرت ہے، تو انہوں نے تو آنا ہے نا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، گھر میں قرآن نہیں ہے، موبائل کے اوپر گانے ہیں، بے پردگی ہے، بےہودگی ہے، انہوں نے تو آنا ہے۔ ٹارگٹ کن کو کرتے ہیں یہ؟ انہی لوگوں کو؟ جو اسلام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، مذہب سے دور ہے، جو صبح اور شام کی مصنون دعائیں نہیں پڑھتے۔ آپ نے پھر کانورسیشن کی ہے جب وہ آپ وظائف جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں میرا تو سارا کرتے ہیں؟ میرا تو اٹھتے بیٹھتے جنوں سے واسطہ ہے، حمزات سے واسطہ ہے، اچھا، میں تو رہتا ہی انہی میں ہوں۔ دکھتے کیسے ہیں؟ ہر طرح کی شکل بنا لیتے ہیں ان کو، اگر آپ تو صحیح اگر آپ کو نظر آ جائیں تو ایک پاؤں ادھر اور دوسرا فیصلہ آباد میں، اتنی اتنی خوفناک مخلوق ہے۔ یہ جو آپ کے تیسرے کلمے کی مخلوق ہے نا، اگر آپ کے سامنے اشکار ہو جائے نا تو ان کا قد پہلے آسمان تک جاتا ہے، اتنی اتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں۔ اب چونکہ سوچ ہماری چھوٹی سی ہے، جتنی سوچ اتنا ہی سوچتے ہیں۔ یہ پوری کائنات مخلوقات کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات بنائی تھیں، بنائی ہیں، رہتی ہیں، 7200 بلائیں، 7200
نکالنا آسان ہے. 7200 ہر وقت انسان کے ارد گرد گھیرا بنا کے بیٹھی ہیں کہ یہ بندہ غافل ہو ہم اس کو پکڑے. ہر انسان کے ہر انسان کے 7200. 7200. تو جنات کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں یا سارے ہی یہ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کون کہتا ہے اچھے نہیں ہوتے؟ اہل علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کر آئے. سورہ مزمل کے پیچھے جو جنات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں؟ اچھے ہی تو ہیں. سورہ یاسین کے پیچھے جو موکلات ہیں اچھے ہی تو ہیں. تو دو نظام ہیں، شر کا نظام اور خیر کا نظام. البتہ ان کی پاورز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھے جنات بڑے بڑے پاورفل ہوتے ہیں، ان کے بھی نام ہوتے ہیں، ان کے بھی ایسے ہی نام ہیں جیسے ہمارے مسلمانوں کے نام ہیں. ایسے جنات کے تھرو پھر مختلف عوامل بھی کیے جاتے ہوں گے، عمل ہوتے ہیں، تو وہ کس طریقے کے آپ دیکھتے ہر طرح کے عمل لوگ کرتے ہیں. اپنے کاموں کو کروانے کا طریقہ، اپنے کام کرواتے ہیں. کئی لوگ پرائز رون لگواتے ہیں، کوئی لوگ اللہ سے دعا کروا کے اپنے حالات کو ٹھیک کرواتے ہیں. کئی لوگ اپنی اچھی زندگی کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں. کئی لوگ لوگوں کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے، یہ اختیار آپ کے اندر ہے، عدل انصاف آپ کے اندر ہے کہ آپ نے رستہ کون سا پسند کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے، ایک بندہ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور وہ ظاہری بدلہ نہیں لے سکتا، تو ایک چیونٹی تھی، اس چیونٹی کی آ جو ہے نا نبی کی آ سے پہلے اللہ تک پہنچی تھی. تو جس کو دعا کا سہارا مل گیا، جس کو پتہ چل گیا کہ میں دعاؤں سے کام کرا سکتا ہوں، ظاہری طاقت نہیں رکھتا تو وہ روحانیت سے کام لے گا. اور جو ظاہری طاقت نہیں رکھتا وہ شر سے بھی کام لے گا. اس کو پتہ میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا. اس کے 10 گھر ہیں، 2 بچے ہیں، اس کی 2 گاڑیاں ہیں، میری کوئی گاڑی نہیں، تو وہ حسد کرے گا، جادو کروائے گا. اس کے بچے اچھی جگہ پہ سیٹل ہیں، میرے نہیں، وہ آپ کے بچوں پہ بندش لگائے گا. اب روحانی پاور جو ہے، چاہے اچھے طریقے میں استعمال کر لو چاہے برے میں، امتحان تو دینا ہی پڑے گا. اچھا جادو کیا جاتا ہے تو جادو کی علامات آپ کو کیا نظر آتی ہیں انسان میں، یا پھر اگر مجھ پر جادو ہوا ہے، مجھ پر بندش ہوئی ہے، تو میں کیا سمجھوں گا کہ یہ مجھ پر جادو ہوا ہے، مجھ پر بندش ہوئی ہے، یا پھر اگر مجھ پر جنات کا اثر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں آپ چھوٹے چھوٹے ہمیں بتا دیں، آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ اگر جادو ہے تو کیسے پتہ لگے گا، بندش ہوئی ہے تو کیسے پتہ چلے گا، اگر کسی پر جنات آ رہے ہیں تو وہ کیسے پتہ لگے گا. ویسے ہماری فیملی میں ایک کیس ہوا تھا، میری اپنی پھپھو کی بیٹی تھی، تو ان کی آنکھوں پر فدا ہو گیا تھا ایک جن، اور وہ جن بھی ادھر ہی چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں وہ آبشار زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر پانی کے قریب بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ تھا بھی ایک ہندو جن میں، وہ پھر چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا. تو اسی طریقے سے ہم نے پھر وہ ایک عالم تھے، ایک فاضل تھے، ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے دم وغیرہ کیا، قرآنی آیات پڑھی، اس کے بعد بڑی مشکل سے اس نے جو ہے اس کا پیچھا چھوڑا تھا. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ پر بندش ہے، یا پھر یہ تینوں ہمیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیں. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، سارا کچھ جن جادو اور عملیات پہ نہ ڈالیے. آپ کے اعمال کا اثر بھی آپ کی زندگی پہ پڑتا ہے. اعمال کی نحوست بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ آپ سے ناراض ہے، ماں آپ سے ناراض ہے، باپ آپ سے ناراض ہے، لوگوں کے حقوق آپ نے مارے ہوئے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کی ہوئی ہیں. سارا کچھ جن جادو پہ نہ ڈال کے خدا را خوف. اچھا، آپ کے اپنے اعمال بھی ہو سکتے ہیں مطلب اس میں. اعمال کا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی. اچھے اعمال اچھی زندگی کو جنم دیتے ہیں، اچھی سوچ اچھے حالات کو جنم دیتی ہے. پہلے اعمال کی طرف آئیں، پھر کوئی نہ کوئی تو یار آپ نے برا کام کیا ہوگا، تو کسی نے جادو کیا ہے، کہیں نہ کہیں تو زیادتی ہوئی ہے نا. اللہ اتنے تو بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے بڑوں سے یا کہیں نہ کہیں غلطی تو ہوئی ہے. اچھا سر، ایک اور بات آپ نے کہی تھی کہ جس طریقے سے وہ تعویذ سے آپ کی لائف تبدیل ہوئی، دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف یور لائف. تو کیا تعویذ سے زندگی خراب بھی کی جا سکتی ہے؟ بہت بڑا سوال کر دیا آپ نے میرے لیے. وہ تعویذ نہیں تھا، وہ ایک بندہ تھا جس کے ہاتھ سے وہ تعویذ ملنا تھا. وہ تعویذ نہیں تھا، وہ ایک بندہ تھا جس نے زندگی میں آنا تھا. تعویذ نہیں تھا جس نے حالات چینج کرنے تھے. تعویذ کہاں سے آئی؟ اس کاغذ کی کیا اہمیت؟ یہ تو وہ ہاتھ تھا، یہ تو وہ ید اللہ تھا، یہ تو اولیاء اللہ کا وہ کرم تھا کہ جنہوں نے مجھے سلیکٹ کرنا تھا. محنت سے تھوڑی ہوتا ہے، عطا سے ہوتا ہے. یہ تو مجھے عطا ہے، میری محنت کہاں سے ہے؟ تو یہ تو عطا کا نظام ہے، یہ تو برکت کا نظام ہے، یہ تو سلیکشن ہے.
تم تو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کس کو اس رستے پہ چلانا ہے. محنت سے کہاں ولی بنتے ہیں. چور ہو گھر میں آیا ہو اور حکم ہو کہ دے دو اس کو سب کچھ، یہ تو منظوری آسمانوں پہ ہوتی ہے. تعویذ کہاں کام کرتا ہے، وظیفہ کہاں کام کرتا ہے. یہ تو رب ہے جس نے بندے کو اپنی طرف چلانا ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں. مطلب تعویذ سے تعلقات خراب نہیں کیے جا سکتے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے یہی کام تھا. تعویذ سے حالات بھی خراب ہوتے ہیں، کام بھی ہوتے ہیں، لیکن دینے والا کون ہے، لکھنے والا کون ہے، لکھا کیا گیا ہے، اثر کس نے ڈالا، کلام کیا پڑھا، کس کے کہنے پہ دیا، کون سا کلام پڑھا، کیوں کوئی مخلوق آئے آپ کا کام کرنے، آپ میں ایسی کیا قابلیت ہے. جب کوئی کلام پڑھو گے اس کے پیچھے مخلوق آئے گی، دیکھیں گے نہیں کس کے کہنے پہ پڑھا، کیا پڑھا، کیوں پڑھا، کس لیے آئے، کس کی دعا ہے اس کو، کس کی نظر ہے اس پہ. اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی؟ فار ایگزامپل اگر میں نے یہ نیت کر لی ہے یا پھر میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں اگر اس عامل کے پاس جاؤں گا، اس فاضل کے پاس جاؤں گا، تو اس سے اگر یہ مجھ پر دم کرے گا یا پھر یہ مجھے تعویذ بنا کر دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو یہ کیا انسان کی نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اگر آپ معمولی سا بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور آپ اس سے علاج معالجے کے لیے دوائیاں لکھواتے ہیں. تو اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار ہی از دا پرسن ہو کین کیور می، تو آپ کی آدھی بیماری تو ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. نیت تو ہوتا نہیں ایسے. میں نے 15 سال بڑے پیروں کے پاس گیا، میری نیت ٹھیک ہی تھی تو میں گیا تھا. ہوتا نہیں ایسے، اور ہوتا بھی ہے. انما الاعمال بالنیات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر گئے، انہوں نے روشن دان بنایا ہوا تھا. کس لیے بنایا؟ تاکہ ہوا آئے. یہ جواب آیا. یہ نیت کر لیتے کہ یہاں اذان کی آواز آئے تو جب تک یہ روشن دان رہتا ثواب بھی ملتا اور ہوا بھی آتی اور اذان کی آواز بھی آتی. تو میں نے تو بہت محنت کی تھی 15-20 سال، مجھے نہیں وہ بندہ ملا. یہ کسی کے ہاتھ پہ اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے. نیت تو میری ٹھیک ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، میری نیت ٹھیک ہی ہے، تو میں راہ حق کی تلاش میں ہوں نا. نیت تو ٹھیک ہی ہوتی ہے، تو سچی طلب ہونی چاہیے اور پاور والا بندہ ہونا چاہیے. اگر مل جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں آپ کے لیے شفا رکھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا. اچھا سر، اب ہمیں یہ بتائیے کہ آنے والا سال 2026 مختلف ستاروں کے لیے کیسا ہوگا؟ اسکارپیوز کے لیے، سیجیٹیریس کے لیے، کینسیرینس کے لیے. آپ کا کون سا سٹار ہے؟ میرا پہلے آپ بتائیے گا پھر میں بتاؤں گا. چلیے بتا دیتے، میرا اسکارپیو ہے. بالکل آپ کے منہ سے اسکارپیو ہی پہلے نکلا ہے. تو لیکن میں ترتیب کے مطابق ہی ترتیب کے بتاؤں گا. مطابق ایگزیکٹ. اگر میں بات کروں 2026 کی تو ایریز برج حمل والوں کے لیے ایک بڑی پارٹنرشپ لگ سکتی ہے. کوئی کام بڑھ سکتا ہے. ان کے کاموں میں بڑی خاص مدد آنے والی ہے. ان کو ایک چیز کی کلیئرٹی مل جائے گی کہ اب ہم نے کس سمت جانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، اور خاص کر مالی معاملات میں ان کے چینج آئے گا. کاروباری معاملات ہوں، جاب چینج ہو، بہت بڑی اپرچونٹی اور مدد آنے والی ہے ان لوگوں کے ساتھ. ایریز کے لیے. اور جناب اگر میں برج سور والوں کی بات کروں تو برج سور والے مالی معاملات کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات میں بڑی زبردست اپرچونٹیز دیکھیں گے. ان کے ریلیشن، ان کی شادی، ان کے گھریلو معاملات میں پازیٹیو چینج. جن لوگوں کے بچے اور بچیوں کی شادی نہیں ہوئی 2026 میں تیاری کریں. شادی ہو جائے گی. محبت میں اضافہ، عزت وقار میں اضافہ، اپرچونٹیز آئیں گی. اور بہترین سال ہے برج سور والوں کے لیے 2026. برج جوزا کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، چیزوں میں ڈسٹربنس نظر آتی ہے. آغاز میں تو پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آگے جا کے ان کے مالی معاملات، روحانی معاملات بڑے چینج ہو جائیں گے. اگر یہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں تو ضرور پلان کریں. اور یہاں پہ ایک ایسا کام جو کہ جون اور جولائی میں یہ سوچ رہے ہیں وہ ہوگا، جس سے ان کے لیے ایک گیم چینج پلان بن جائے گا. لیکن حاسدین سے ضرور بچنا ہے، وہ ان کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں. خاص کر بغض، حسد اور کینہ کی وجہ سے جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے. یہ کینسیرینز ہیں. برج چوسا کی بات کر رہا ہوں. نیکسٹ ہے جناب کینسر. کینسر والوں کے لیے بہت اچھی انرجی ہے، بیکاز کہ ان کی روحانیت بہت سٹرونگ، اچھی انرجی. تھرڈ پارٹی سچویشن پہلے جنوری، فروری، مارچ بہت پازیٹیو تبدیلی رہے گی. ان کو
ان کے گھر سے اور باہر سے دونوں طرف سے مدد آئے گی، اور ایک خاص مدد کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے بڑے فیصلے اور بڑے بڑے کام ہوں گے۔ اگر یہ سوشل میڈیا سے ہے، اگر یہ کوئی آن لائن کام کر رہے ہیں، تو سمجھیں کہ ان کی چاندنی ہونے والی ہے، ان کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے گا، تو بڑا بہترین وقت گزرے گا۔ لیو والوں کے لیے بھی اگر میں بات کروں تو بگننگ اچھی ہوگی، لیکن کچھ کنفیوژن، ٹینشن کریٹ ہوگی، معاملات میں خرابی آئے گی، لیکن اینڈ آف دی ایئر یہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے، لیکن ان کو فائٹ کرنا پڑے گی۔ ورگو کی بات کروں تو ورگو کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے 2026 میں، یہاں کچھ لڑائی جھگڑے، کاموں میں رکاوٹ، صحت کے ایشو، مایوسی، نیگیٹیوٹی، یہ ان کے کام ڈسٹرب کرے گی۔ ان کو بہترین پلاننگ کر کے اپنے معاملات کو پہلے ہی ہینڈل کر لینا چاہیے۔ اور اگر میں بات کروں لبرا والوں کی، تو لبرا والوں کے لیے ایک چینج ہے، یہ چینج ان کے حالات میں بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ جو لوگ حج عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں، بالکل اچھی انرجی رہے گی۔ ان کے گھریلو معاملات، ان کے والدین کے معاملات میں بڑی زبردست اپرچونٹیز آئے گی، کامیابی آئے گی، بہترین حالات رہیں گے۔ اور اگر جناب بات کروں اسکارپین والوں کی، تو حاملوں میں نہیں، اسکارپیو والے نے فیصلہ کر لیا 2026 میں کہ ہمارے اندر کون سی نیگیٹیوٹی ہے اور ہم نے ان کو کیسے پیچھے کرنا ہے، وہ اس کی پلاننگ اور انرجی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ بیسیکلی یہ 2-3 کاموں کے اوپر دسترس رکھتے ہیں کہ جن کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ جاب کر رہے ہیں تو بزنس کی طرف بھی جائیں گے، اور کچھ آغاز کرنے کی پلاننگ ہے اسکارپین کی، اور یہ ضرور کریں گے، خاص کر مارچ اور اپریل میں کچھ نیا شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچانک ایک بڑی تبدیلی آئے گی ان کی زندگی سے متعلقہ، یہاں کہیں بھی یہ جا رہے ہوں گے، ان کا پلان ہی سب کچھ چینج ہو جائے گا، اور یہ بڑا پازیٹیو چینج ہوگا، اور اچھی انرجی ہے۔ 2026 اسکارپین کے لیے ایک گیم چینج پلان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جناب اگر میں بات کروں سیجیٹیریس، کیونکہ اسپرچویلٹی اور روحانیت سے متعلقہ سیجیٹیریس کی انرجی ہوتی ہے، تو سیجیٹیریس والے کچھ روحانی معاملات کی وجہ سے ڈسٹربنس تھے۔ آ، ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہ ان کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور ان کو پتہ بھی تھا، نیگیٹیوٹی بھی تھی، لیکن اچانک خوشیاں ان کی دہلیز پر آئیں گی، پازیٹیوٹی آئے گی، روحانیت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اب تو پتہ ہے جب بندے کی روحانیت تیز ہوتی ہے تو سارے شعبوں میں مدد آتی ہے، پھر یہ کامیابیاں سمیٹ ہی لیں گے۔ کیپریکون والوں کو تھوڑا سا لوگوں کے اوپر بھروسہ کم کرنا ہے، اور پھنسے تو ہوئے ہیں خاص کر پیسوں سے متعلقہ، لیکن پلاننگ ایسی کریں گے کہ جس سے ان کے حالات میں بہتری آئے گی۔ ان کو سٹرگل کرنا پڑے گی 2026 میں، لیکن یہ اچھی پلاننگ کے ساتھ حالات کو ہینڈل کر ہی لیں گے۔ فائٹ کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر حالات کی طرف لے کر جانے کے لیے، اتنی آسانی سے نہیں سب کچھ ملنے والا۔ اور جناب ایکویرینس کے لیے بیسیکلی بہت زبردست انرجی ہے، ان کی اسپرچویلٹی زبردست ہو جائے گی، پلاننگ اچھی ہو جائے گی، شخصیت میں نکھار آ جائے گا، اور بیلنس کرنا سیکھ جائیں گے، کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، کمیونیکیشن بہت زبردست ہو جائے گی، اسپرچوئل پاور بہت اسٹرانگ ہو جائے گی، تو بہت زبردست ہے ایکویرینس والوں کے لیے 2026۔ اور جناب برج حوت کی بات کروں تو برج حوت آپ کو پتہ ہے مشتری آبی اور اسپرچوئل پاور کی انرجی کے ساتھ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ہاں کچھ اداسی اور نیگیٹیوٹی رہے گی باٹم میں، لیکن عزت، شہرت، پیسہ، دولت، گھر، دھن، گاڑی، سب کاموں میں مدد آئے گی، اور یہ بڑے بڑے فیصلے کریں گے 2026 میں، اپرچونٹیز کو اویل کریں گے۔ اچھا، اب کچھ پرسنالٹیز کے حوالے سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ 2026 ان کے لیے کیسا رہے گا، اور پاکستان کے حوالے سے سب سے پہلے تو بتائیں پاکستان کے لیے سال 2026 کیسا ہونے والا ہے؟ پاکستان کو آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ شاید آپ کو مشکل سے نظر آئے۔ پاکستان وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، یہ پاکستان وہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ ایک روح ہے پوری دنیا کی روح۔ کیسے میں کہہ لوں، میں یہاں اسپرچویلٹی سے بھی مدد لیتا ہوں، ٹیرو کارڈ سے بھی لیتا ہوں، تو یہ دنیا کے فیصلے پاکستان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ جتنا بھی دیکھ لیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ نظر آئے کہ جی انڈیا کے ساتھ معاہدہ ہو جائے 10 سال کا، لیکن پاکستان وہ سونے کی چڑیا ہے، جس طرح بھی جائے گی اس کے حالات بدل جائیں گے۔ واہ، بیسیکلی پاکستان کی انرجی انقلابی ہے، یہ ایک
चेंज है। आपने कभी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखा होगा, हॉकी टीम को भी देखा होगा, स्क्वैश को भी देखा होगा। अरूज है तो इसको ज़वाल नहीं, और अगर सब कुछ है तो कुछ नहीं। इसको समझना नामुमकिन है। ये अल्लाह ताला के राज़ों में से एक राज़ है। पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज़ है। आपने इसको नहीं समझ सके तो वक़्त साबित करेगा कि अभी तक के भी मामलात में पाकिस्तान ने ही लीड किया है और आगे भी पाकिस्तान लीड करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, मैं समझता हूँ कि वो जुदा होके भी हमारा अपना है। और अगर आप समझते हैं कि आप पेशावर को या अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमें पकड़ सकते हैं, हमें बीट कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि 2026 की एनर्जी पाकिस्तान को एक पावरफुल मुल्क के तौर पे साबित करेगी। हुकूमत को आप कैसे देख रहे हैं? स्टेबल रहेगी या अभी फिर तो स्टेबल रहेगी, अभी तो चीज़ें बेहतर ही रहेंगी। जिस तरह चल रहा है सिस्टम वैसा ही चलेगा। अंदरूनी प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आती है, और वो भी यहाँ पे 2 ममालिक की साज़िश नज़र आती है, जैसा कि इंडिया और इसराइल। इसके बारे में हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए, आँख-कान खुले रखने चाहिए, और अंदरूनी खलफशार से बचने के लिए ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ख़तरा अंदर से है, बाहर से नहीं। बाहर से हम बड़ा अवेयर हैं, सिक्योर है बाहर से? काफ़ी सिक्योर है। तो कोई हमला करने की कोशिश भी की जा इंडिया सकती है? अटैक करने की कोशिश में रहे। मार्च और अप्रैल में ऐसी एनर्जी तो नज़र आती है कि अभी की प्लानिंग, वो आप दुश्मन को जो है कमज़ोर ना समझें। आपको आँख कान खुले रखना पड़ेंगे 24 घंटे, और ज़ख्मी दुश्मन तो जो है वो कभी माफ़ नहीं करता। आपने उनको नाको चने चबवाए हैं, और इसलिए भी चबवाए हैं कि 2025 मार्स की एनर्जी थी, और मार्स ने, पाकिस्तान का मरीख ने बड़ा साथ दिया। लेकिन इस वक़्त को हमें अच्छा अवेल कर लेना चाहिए था। यानी कि अगर ट्रंप बार-बार आपकी तारीफ़ कर रहा है, अगर बिलाशुबा उसने इंडिया को जो है काबू करने के लिए ही क्यों ना किया हो, ज़ाहिर बात है उसने मुआहदे तो हर जगह करने हैं, लेकिन हमें अपने मफादात को देखना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कोट करूँगा कि पाकिस्तान के लिए गवादर एक सोने की चिड़िया साबित हो सकती है, और 2026 में आपको गवादर पे ज़रूर काम करना चाहिए। ये एक गेम चेंज प्लान है। मुझे गवादर की एनर्जी पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ही नज़र आती है 2026 में, जैसे अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम कर लिया, तो अमेरिका क्या, चाइना क्या, पूरी दुनिया आपकी तरफ रुख कर लेगी। तो पाकिस्तान का ताबनाक मुस्तकबिल, अच्छा मुस्तकबिल, फ्यूचर, अच्छे हालात इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छे होंगे। बिल्कुल घबराना तो नहीं चाहिए, और घबराने वाले भी स्टेबल हो जाएँगे। जो घबराते नहीं थे या जो कहते थे कि चीज़ें सेटल हों, पाकिस्तान के लिए काम करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान हमारी आन है, शान है, और मुल्क मज़बूत होगा, अदारे मज़बूत होंगे। याद रखिए कि हमारे जो है एनर्जी जो है पाकिस्तान की, वो 9 को बड़ा सपोर्ट करती है। 9 मार्स है। मार्स एस्टेब्लिशमेंट भी है, मार्स अदारे भी हैं। जब तक आपके अदारे मज़बूत रहेंगे, पाकिस्तान मज़बूत रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अदारे कमज़ोर नहीं हैं अब, अदारे और मज़बूत होंगे। और मैं मुझे एक हैरानगी होती है कि हम कैसे बड़ी आसानी के साथ अ, क्या हमें शऊर नहीं, हम अदारों के ऊपर बात करने लग जाते हैं। कितनी जो है हमारी कम अक्ली है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। हमारी पहचान पाकिस्तान है, हम जो कुछ भी हैं, हमें पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान की आन और शान की बात करनी है। एक और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सितारे क्या कहते हैं कि वो आइंदा आने वाले साल में किस तरीके से आपको नज़र आते हैं? देखिए जी, जुपिटर की एनर्जी है, वो जब भी यहाँ भी रहेंगे, उनका ताबनाक फ्यूचर है। वो अगर हुकूमत में हैं या वज़ारत में हैं या अपने ओहदे पे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदारों को और अदारे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनका मंशूर है, ये अपने मंशूर पे चलेंगे। और पाकिस्तान का मंशूर शायद कम लोगों को पता है, क्या मंशूर है, बहुत ज़बरदस्त मंशूर है। ये जो मंशूर है, ये टूटने वाला नहीं, ये बिकने वाला नहीं। मैं समझता हूँ कि शायद आप पाकिस्तान को समझ ही नहीं पाए।
ایک وہ پاکستان جو آپ کو اخبار کی زینت یا خبروں میں نظر آتا ہے، ایک وہ پاکستان ہے جس نے امریکہ اور انڈیا اور چائنا تک کو نقش ڈال کے رکھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا آپ کے اشاروں پہ ناچتی ہے اور یہ ویلیو بڑھتی ہی رہے گی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جو بات تھی مدینہ کی ریاست کی، جو بات تھی روحانیت کی، تو اس میں جس طرح اسرائیل کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، اس طرح یہاں پہ شہداء کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، خون کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی جنگ آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے 2026 میں مشرق اس طرح وسطی؟ کی جنگ نہیں جس طرح کی آپ سمجھتے ہیں، وہ وقت گزر چکا ہے کافی حد تک 2025 میں، ابھی آگے سٹیبلٹی کی طرف جانا ہے۔ اب ملکوں اور قوموں کو پتہ چل چکا ہے کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے، اور کتنی بڑی جنگ تھی ایران کی، اسرائیل کی، بالآخر ان کو بھی پلیٹ فارم پہ آنا ہی پڑا۔ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوا کرتی، اور جو 2026 کے عدد کی انرجی، 1 کی انرجی ہے، یہ لیڈ کر رہی ہے۔ یہ بیسیکلی امریکہ کی انرجی نظر آتی ہے، کیونکہ 1 6 کو سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ کا 6 کا عدد ہے، تو امریکہ اور بڑے پلان کرے گا، پوری دنیا کی اقتصادیات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا اور کر بھی رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کبھی امریکہ ہمارے سامنے آئے تو ہمیں جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں تو ہمیں ان کا بات سننی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے، ساتھ بھی دینا چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ جی پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑے تو ہم تو تیار کھڑے ہیں۔ عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ پرابلم میں ہے، ابھی تو پرابلم چل رہی ہے، ابھی تو چیزیں سٹرگل میں ہیں، تو کچھ چیزوں سے متعلقہ جون اور جولائی میں فیصلے ہوں گے، لیکن ابھی تو پرابلم پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ فائٹ ہے، ابھی تو فائٹنگ ہو رہی ہے، کوئی بہتری بیچ میں نہیں ہے؟ ابھی تو پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ وی ریئلی انجوائڈ یور کانورسیشن، اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا روحانی علاج کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، اور ہمیں ان عوامل کا اور ان لوگوں کا جو کہ ناجائز مقاصد کے لیے غلط عوامل کو استعمال کرتے ہیں، اس سے متعلق بھی کافی کلیریفیکیشن ہو گئی، اور اس رستے کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ جس کا تعین کرنے کے لیے آپ کی دل کی نیت صاف ہونی چاہیے، تو پھر ہی آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اگر اینڈ پہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ کہنا چاہیں گے، کہ کسی پازیٹیو میسج کے ساتھ اختتام کرنا چاہیں گے، دیٹ ول بی گریٹ۔ یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میسج کے لیے مجھے جسارت بخشی۔ دیکھیے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جادو ہو، جنات ہو، کچھ بھی ہو، سب فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر لمحے کو، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کے ہی گزارنا ہے۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ تو دعاؤں کے ساتھ زندگی گزاریں، ہر طوفان کا مقابلہ بذریعہ دعا اور اللہ کی مدد سے کریں۔ تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز ریئلی اے نائس میسج، اور امید کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ہم کہ آپ بھی دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں گے، اور بے شک وہ ذات عطا فرمانے والی ہے، ایک کن ہوگا اور پھر پس فیکون وہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، مجھے اپنے میزبان جواد یوسف کو اجازت دیجیے۔ آپ کو ہمارا پروگرام پوڈ کاسٹ کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔